اللہ الرحمن الرحیم سلام علیک لتخصصه بالنسبة إلى المتكلم إذ أصله سلمت سلاما عليك فحذف الفعل وأدل إلى الرفع لقصد الدوام والاستمرار فكأنه قال سلامي أي سلام من قبلي عليك هذا هو المشهور فيما بين النحاة وقال بعض المحققين منهم مدار صحة الإخبار عن النكرة عن الفائدة لا على ما ذكروه من التخصيصات التي يحتاج في توجيهاتها إلى هذه التكلفات الرقيقة الواهية فعلى هذا يجوز أن يقال كوكب انقضى الساعة لحصول الفائدة ولا يجوز أن يقال رجل قائم لعدمه وهذا القول أقرب إلى الصواب۔ یہاں سے جو ہے ایک بات کا تعلق پیچھے کے سبق سے اور ایک آئندہ کی بات سے اس کا تعلق ہے۔ پیچھے کی بات سے تعلق سلام علیکہ کا ہے کہ اذا تخصصت بوجہ ما نکرہ کو تخصیص کے طریقوں میں سے کسی ایک طریقے سے خاص کر دیا جائے تو نکرہ کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ کیا واقع ہو سکے، مبتدا واقع ہو سکے۔ تو تخصیص کی ایک صورت یہاں پہ یہ بیان کر رہے ہیں، نسبت الی المتکلم کے ذریعے سے تخصیص۔ کس کے ذریعے سے تخصیص؟ متکلم کی طرف نسبت کے ذریعے سے تخصیص۔ وہ کیسے کہ ایک مثال یہاں دی ہوئی ہے سلام علیکہ، تو اس میں اس طرح تعویل کرتے ہیں کہ سلام علیکہ آپ پر سلامتی ہو، سلام نکرہ ہے، سلام مبتدا ہے اور ثابت علیکہ یہ اس کی کیا بن جائے گی؟ خبر بن جائے گی۔ اصل میں کہتے ہیں یہ تھا سلمت سلاما علیکہ، سلمت سلام علیکہ جملہ اسمیہ ہے اور سلمت سلاما علیکہ یہ جملہ کیا ہے؟ سلمت فعل تا ضمیر فاعل، سلاما مفعول مطلق علی حرف جر کاف ضمیر مجرور جار مجرور سے مل کر کے ظرف لفظ بن جائے گا۔ سلمت فعل کا فعل فاعل مفعول مطلق ظرف لفظ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ سلمت سلاما علیکہ میں چونکہ یہ جملہ فعلیہ ہے اور سلام ایک طرح سے دعا ہے اور دعا زمانے سے عاری ہوتی ہے۔ دعا کیا ہوتی ہے؟ زمانے سے عاری ہوتی ہے۔ جو ہم کہتے ہیں اللہ آپ کو شفا دے تو عربی زبان میں کہتے ہیں اس کو شفاک اللہ، اللہ آپ کو کیا دے؟ شفا دے۔ یہ صیغہ ماضی کا ہے، صیغہ کیا ہے؟ لیکن ترجمہ میں ماضی کا اعتبار صیغے کا اعتبار ہوتا ہے کیا؟ مطلقاً آپ کو شفا دے، ٹھیک ہے۔ آپ پر سلامتی ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زمانے ماضی میں آپ پر سلامتی ہو ابھی نہ ہو، ابھی ہو بعد میں نہ ہو، بعد میں ہو اور ابھی نہ ہو، ایسا کچھ ہے کیا؟ نہیں۔ تو جو دعائیں ہوتی ہے وہ زمانے سے کیا ہوتی ہے؟ عاری ہوتی ہے، سمجھ گئے بات کو؟ تو اسی لیے عام طور پر دعا کے لیے یہ ہو کہ اس کے لیے جملہ فعلیہ نہ ہو، اور جملہ فعلیہ ہو تو وہ فعل زمانے سے کیا ہو جائے گا؟ عاری ہو جائے گا۔ جیسے سلمت فعل ماضی تو ہے لیکن یہاں پہ فعل ماضی کا اعتبار نہیں ہے۔ تو اب کیا کرتے ہیں کہ اچھا جملہ فعلیہ حدوث پر دلالت کرتا ہے۔ فعل کس پر دلالت کرتا ہے؟ حدوث سمجھتے ہیں نا، ایک کام کا کسی خاص زمانے میں ہو کر ختم ہو جانا، پیدا ہوا ختم ہو گیا۔ زید نے مارا مطلب پہلے نہیں مارا تھا، جس وقت مارا اس کا مارنا ختم۔ زید مار رہا ہے، پہلے نہیں مار رہا ہے ابھی مار رہا ہے، مارے گا پھر مارنا کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ تو افعال جو ہے کس پر دلالت کرتے ہیں؟ حدوث۔ اور جملہ اسمیہ جو ہے، ویسے مت بیٹھو، ایک ٹیک لگا کے بیٹھو آرام سے، تکیہ ہو کے دے دوں آپ کو، گدا ودہ لا کے دے دوں، آرام ایسے، ہاں ایسے بیٹھو، ہاں اس طرح سے۔ تو جملہ فعلیہ حدوث پر دلالت کرتے ہیں اور جملہ اسمیہ کس پر دلالت کرتا ہے؟ ثبوت پر، تجدد پر، دوام پر، استمرار پر۔ کس پر؟ ایک ہے زید عالم ہے اور ایک ہے زید نے جانا، زید عالمہ اور زید عالم۔ عالمہ زید کا معنی ہوگا زید نے گزرے ہوئے زمانے میں کسی چیز کو جان لیا، بات ہو گئی ختم۔ اور زید عالم جب بولیں گے تو علم زید کے لیے دوامی طور پر کیا کر رہے ہیں؟ ثابت کر رہے ہیں کہ زید مستقل ایک عالم ہے، زید جو ہے صفت علم سے متصف ہے، اس میں کوئی زمانہ نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ گئے نا؟ تو ایسے ہی جب چاہا گیا، یہ خواہش کی گئی کہ سلامتی کسی پر نازل کی جائے اور اس طرح نازل کی جائے کہ اس سلامتی میں دوام ہو، کیا ہو؟ دوام ہو، استقرار ہو، ثبوت ہو، حدوث کا معاملہ نہ ہو۔ تو یہاں پہ کیا کیا گیا کہ سلمت سلاما علیکہ میں سب سے پہلے سلمت فعل کو حذف کر دیا گیا، سلمت فعل کو، اب کیا بچا؟
سلامن علیکا، کیا بچا؟ سلامن علیکا۔ لیکن سلامن علیکا کا معنی ہوگا تم پر سلامتی ہو، کس کی طرف سے؟ تو سلمتو میں تا ضمیر کی طرف جو ہے سلام مصدر کی اضافت کر دی گئی اور بن گیا سلامی علیکا۔ کیا بنا؟ سلامی علیکا، سلامی علیکا بنا۔ اور پھر جو ہے اس کے بعد کیا کیا گیا کہ سلامن کو، ہاں سلامی علیکا ایک سلامن تھا، سلامن علیکا تھا، سلامن علیکا میں یوں تعویل ہوئی، پہلے سلامی علیکا پہلے نہیں بنایا گیا، سلامن علیکا میں یہ تعویل کی گئی کہ منصوب اگر اس کو رکھیں گے سلامن کو تو یہ بھی ایک اشارہ کرتا رہے گا کہ میں جملہ اسمیہ نہیں ہوں، کیا بلکہ کیا ہوں؟ تو مقصد پھر بھی حاصل نہیں ہو پا رہا۔ آپ نے سلمتوں کو اس لیے چھپا دیا تاکہ جملہ فعلیہ ہونا اس کا نہ رہے، لیکن جملہ فعلیہ ہونے پر تو بھی سلامن کیا کر رہا ہے؟ تو اس کے نصب کو ختم کر کے کیا کر دیا گیا؟ رفع دے دیا۔ کیا کر دیا گیا؟ تو سلامن سے کیا بن گیا؟ سلام علیکا۔ لیکن یہ سلام ہے کس کی طرف سے؟ یہ میری طرف سے ہے، یہ دلالت کر رہا ہے سلمتوں کا حذف ہونا۔ تو اصل میں سلام علیکا کیا ہے؟ سلامی علیکا۔ کیا ہے؟ سلامی علیکا، میرا آپ پر سلام ہو، یہ ہے اصل میں۔ تو نسبت متکلم کی طرف دیکھیں نا، متکلم کر نسبت کے ذریعے سے یہاں پہ سلام کو کیا کر دیا ہم نے؟ خاص کر دیا۔ تو خیر یہ سبھی مثالوں میں اس طرح تعویل کی ہے نا، یہ یوں تھا اور یوں تھا، شرن احرہ زانابن اصل میں تھا ما احرہ زانابن الا شرن، پھر الا شرن کو شروع میں لایا گیا اور یہ اس طرح سے جو ہے وہ اس میں حصر کیا کرنا مقصود تھا۔ تعویل کیا نا سب میں تعویل کیے۔ یہ بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ جتنی مثالیں آپ نے پڑھی جناب، آپ کو سب میں تعویل کرنے کی ضرورت پڑی۔ اور گرم کیجئے، گرم نہیں ہو پائے، تعویل کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ حالانکہ بات دراصل یہ صاحب سر جامی کہتے ہیں کہ مبتدا نکرہ ہو سکتا ہے، اس کے لیے اتنے تعویل کی ضرورت کیا ہے؟ ہر مثال میں آپ سلمتو سلام علیکا، اصل میں سلمتو سلامن علیکا تھا، سلمتو کو حذف کیا، پھر سلامن کے نصب کے اس سے رجوع کیا کدھر؟ رفع کی طرف، بن گیا سلام علیکا، اور سلامن سے مراد سلامی علیکا ہے۔ پھر یہی تعویل آپ شرن احرہ زانابن میں کیا آپ نے کہ وہ تھا ما احرہ زانابن الا شرن۔ پھر اس حصر کے لیے شرن دو طرح کا ہوتا ہے، معتاد اور غیر معتاد، تعویل کی گئی نا۔ اب معتاد کریں گے تو حصر ہوگا، غیر معتاد میں حصر نہیں ہوگا تو اس کی صفت لائیں گے عظیم حقیر کے ذریعے سے، اور اس طرح سے حصر کریں گے۔ یہ 50 طرح کی جو تعویل کر رہے ہیں، سیدھی سی موٹی سی بات یہ ہے کہ آپ جب کسی چیز کے بارے میں خبر دے رہے ہو تو اس سے اگر خبر کا فائدہ حاصل ہو گیا تو خبر چاہے معرفہ سے دو یا نکرہ سے دو، دونوں جائز۔ ضروری نہیں ہے کہ مبتدا معرفہ ہی ہو، نکرہ بھی۔ اگر خبر سے کیا ہو رہا ہو، اور اگر خبر ایسی اس کا کوئی فائدہ نہیں، جیسے رجل قائم، مرد کھڑا ہے، تو کوئی نہ کوئی مرد تو کھڑا ہی ہے، اس میں کون سا فائدہ حاصل ہوا؟ اور اگر یوں کو ایک مثال دیا، کوكب انقضت الساعہ، کیا مثال دی یہاں پہ؟ ایک ستارہ ابھی ٹوٹا، اس میں خبر ہے نا ایک ستارے کے بارے میں، تو یہاں پہ اگرچہ کوكب نکرہ ہے، اگرچہ کوكب کیا ہے، اس کے باوجود الساعہ کی قید کہ ابھی ایک ستارہ ٹوٹا، وہ کون ستارہ تھا آپ نے کو پتا؟ نکرہ ہونے کے باوجود یہ خبر صحیح ہے کیونکہ اس سے فائدہ ہو رہا ہے مخاطب کو کہ ایک نئی بات معلوم ہوئی۔ اور کوئی بھی مرد کھڑا ہے دنیا میں، یہ اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اگر یہ مان لیں کہ خبر سے فائدہ حاصل ہو تو معرفہ ہو یا نکرہ، اس سے کوئی غرض نہیں، نکرہ بھی مبتدا واقع ہو سکتا ہے اگر اس سے فائدہ، اور خبر کا کوئی فائدہ نہ ہو تو نکرہ مبتدا واقع۔ اتنی سی بات کہہ دینا آپ کو تھا، آپ نے کہہ دیا اذا تو خصصت ما، پھر اس کی 5 مثالیں بیان کی، ہر مثال میں اتنی ساری آپ نے کیا کر دی؟ تعویل کر دی۔ تو یہ جو واہیات تعویل ہے، کیا انہوں نے واہیات کا لفظ استعمال کیا ہے، رقیقۃ الواہیہ دکھ رہا ہے عبارت میں، رقیق ہے نا جی، بالکل پھٹی پرانی تعویلیں اس کو بولیں گے آپ۔ تو یہ جو تعویلیں ان کو کرنی پڑ رہی نا، صاحب کتاب خود کر رہے ہیں، نحویوں نے خود کی ہے، تو کہتے ہیں یہ تعویلیں مت کیجئے۔ محققین نے ایک فارمولہ بیان کیا ہے، وہ یہ ہے
کہ خبر سے اگر مخاطب کو کوئی فائدہ حاصل ہو جا رہا ہے تو نکرہ بھی مبتدا واقع ہو سکتا ہے. جیسے ایک ستارہ ابھی ٹوٹا ہے نا، تو ستارہ یہاں پہ کیا ہے؟ نکرہ ہے. اس کے باوجود خبر حاصل ہوئی، نئی بات معلوم ہوئی کہ نہیں سامنے والے کو کہ جو چیز. اور ایک آدمی کھڑا ہے، کوئی بھی مرد کھڑا ہے، تو کوئی مرد کھڑا رہتا ہی دنیا میں، کوئی بھی مرد دنیا میں اس خبر سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا. اس لیے یہ مثال رجل قائم جو ہے اس کو مبتدا بنانا درست نہیں ہوگا، اور کوكب انقضت الساعہ کو مبتدا بنانا کیا ہو جائے گا؟ درست ہو جائے گا. تو یہ فارمولہ یاد رکھیے کہ خبر سے فائدہ حاصل ہو تو نکرہ کو بھی مبتدا بنانا صحیح ہے. یہ محققین نے یہ کہا ہے، نہ کہ وہ جو اوپر بیان کی جا رہی ہے ساری تعویلات. ٹھیک ہے، دونوں کا ترجمہ دیکھیں. کہتے ہیں سلام مثل قولک سلام علیک، اور جیسے تمہارا سلام علیک کہنا. یہاں پہ تخصیص کس وجہ سے ہوئی؟ لتخصصہ بالنسبت الی المتکلم، متکلم کی طرف نسبت کے ذریعے سے تخصیص کی وجہ سے. اذ اصلہ سلمت سلاما علیک، اس لیے کہ اس کی اصل کیا ہے؟ سلمت سلاما علیک. فحذف الفعل، تو فعل کو کیا کیا گیا؟ حذف کیا گیا. وعدل الی الرفع، اور رفع کی طرف کیا کیا گیا؟ یعنی سلامن سے کیا بنایا گیا؟ کس لیے؟ لقصد الدوام والاستمرار، دوام اور استمرار کے ارادے سے. دوام اور استمرار کے ارادے سے، کہ سلامن رہتا تو پتہ چلتے رہتا کہ یہ فعلیہ ہی ہے. کیا یہ تو فعلیہ نہ رہے اسمیہ رہے، تو اسمیہ کا جو پہلا مبتدا ہوتا ہے مرفوع ہوتا ہے، اس لیے بجائے نصب تو اس پر کیا لا دیا گیا؟ رفع لا دیا گیا، تاکہ اسمیہ ہو جائے، اور اسمیہ میں دوام استمرار کا معنی پیدا ہو جائے. فَكَأَنَّهُ قَالَ، گویا کہ یہ کہا سامنے والے نے، سلامی اے سلام من قبلی علیک. ہو گئی بات ختم. اب حاضہ ہوا سے وہ بات بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو آپ نے اتنی ساری باتیں کی یہ درست نہیں ہے. تحقیق یہی ہے درست نہ اس لیے اس مطلب ایک چھوٹی سی بات آپ بول دیجیے، ایک فارمولہ، وہ یہ کہ خبر سے فائدہ حاصل ہو تو نکرہ بھی مبتدا واقع ہو سکتا، اور خبر سے فائدہ حاصل نہ ہو تو نکرہ کو مبتدا نہیں ہو سکتا. ویسے یہاں پر کہہ رہے ہیں ھذا ھو المشہور فیما بین النحاة، یہ جتنی باتیں تھیں یہ وہ ہے جو نحویوں کے درمیان کیا ہے؟ مشہور ہے. وقال بعض المحققین، لیکن بعض محققین نے کہا ہے، غالباً یہ خود محقق ہی ہیں، یہ کہنے میں خود یہ محقق ہیں، لیکن عاجزی کے طور پر کیا کہہ رہے ہیں وہ؟ بعض محققین نے کہا، محققین منہم، ان نحویوں میں سے بعض محققین نے کہا، مدار و صحت الاخبار عن النکرتی علی الفائدہ، نکرہ کے ذریعے سے خبر کے صحیح ہونے کا دار و مدار فائدے پر ہے. کس پر ہے؟ فائدے پر. لا علی ما ذکروا، نہ کہ ان چیزوں پر جس کو ذکر کیا جائے. نحویوں نے ذکر کیا ہے. ابھی کیا ذکر کیا؟ من التخصیصات، یعنی کیا؟ تخصیصات، کہ اس طرح تخصیص اس طرح تخصیص. التی یحتاج فی توجیحاتها، جن تخصیصات کی وجاہت کرنے میں، وجہ بیان کرنے میں ضرورت پڑتی ہے، الی ھذہ التکلفات، اس طرح کے زبردستی کے تکلفات، رقیقہ ضعیف الواہیہ بیکار، اس طرح کے بیکار ضعیف تکلفات کی کیا پڑتی ہے؟ ضرورت پڑتی ہے. کس وجہ سے؟ اس کے معنی کو درست کرنے کے لیے، اس کی توجیہ کے لیے. سمجھ گئے بات کو؟ فعلی ھذا، تو اس بنیاد پر، یعنی اگر یہ آپ مان لو کہ خبر سے فائدہ حاصل ہو تو ٹھیک، نکرہ بھی مبتدا بن سکتا ہے. فعلی ھذا، تو اس قاعدے پر یجوز ان یقال، یہ کہنا جائز ہے کیا؟ کوكب انقضت الساعہ، ایک ستارہ ابھی ٹوٹ کر گرا، ایک ستارہ لحصول الفائدہ، کیونکہ یہاں پر فائدہ خبر حاصل ہے. ولا يجوز ان يقال رجل قائم، لیکن یہ کہنا صحیح نہیں کہ کوئی بھی مرد کیا ہے؟ کھڑا ہے، لعدمہ حصول فائدہ نہ ہونے کی وجہ سے. وهذا القول اقرب الى الصواب، اور یہ بات درستگی کے، بولو بھائی، اقرب یعنی کیا معنی کریں گے؟ زیادہ قریب ہے. سمجھ گئے بات کو؟ اب چلتے ہیں یہاں سے ولما کان الخبر کی عبارت سے لے کر کے نیچے تک کی جو عبارت ہے وہ
کافیہ کے بعد کی عبارت کا پہلے کی عبارت سے کیا تعلق ہے یہ بیان کر رہے ہیں صاحب شرح اپنی عبارت لا کر کے کہتے ہیں وَلَمَّا كَانَ الْخَبَرُ الْمُعَرَّفُ فِي مَا سَبَقَ مُخْتَصًّا بِالْمُفْرَدِ لِكَوْنِهِ قِسْمًا مِنَ الْإِسْمِ فَلَمْ يَكُنِ الْجُمْلَةُ دَاخِلًا فِيهِ أَرَادَ أَنْ يُشِيرَ إِلَىٰ أَنَّ خَبَرَ الْمُبْتَدَإِ قَدْ يَقَعُ جُمْلَةً أَيْضًا فَقَالَ وَالْخَبَرُ قَدْ يَكُونُ جُمْلَةً۔ یہ کافیہ کی عبارت ہے، کیا عبارت ہے؟ والخبر قد یکون، اور خبر کبھی کیا ہوتی ہے؟ کہتے ہیں یہ عبارت لانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو صاحب شرح جامی کہتے ہیں کہ یہ عبارت لانے کی اس لیے ضرورت پڑی کہ جب جس خبر کی آپ نے تعریف پڑھی اس میں لفظ ہے اسم، کیا لفظ ہے؟ الاسم المجرد، یہ ہے نا، یعنی مجرد ہونا الاسم المجرد، اور اسم مفرد ہوتا ہے کہ جملہ ہوتا ہے؟ مفرد ہوتا ہے، اور جملہ مفرد نہیں ہوتا۔ تو اس خبر کی تعریف جب آپ نے پڑھی تو اس سے چونکہ طالب علم کو یہ وہم ہو سکتا تھا کہ خبر صرف اور صرف مفرد ہوتی ہے۔ خبر کیا ہوتی ہے؟ تو اس وہم کو دور کرنے کے لیے آگے کی عبارت لا رہے ہیں والخبر قد یکون جملتن، اور خبر کبھی کیا ہوتی ہے؟ جملہ ہوتی ہے۔ تو جملہ اسمیہ بھی ہے، جملہ فعلیہ بھی ہے، تو کون سا جملہ؟ تو جملہ کو مطلق رکھا، کہا جملہ کی جتنی قسمیں ہیں سب قسمیں کیا ہو سکتی ہے؟ تو اب صاحب شرح جامی وہ قسمیں بیان کر رہے ہیں۔ کیا اسمیتن، یا تو وہ جملہ کیا ہو؟ اسمیہ ہو۔ کون؟ خبر، جیسے زید ابوہ قائم، ترکیب کیا ہوگی؟ ابو مضاف من مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، قائم اس کی خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر کے کیا ہو جائے گی اس کی؟ وفعلیۃ مثل زید قام ابوہ، آپ ترکیب کیجئے اس کی زید قام ابوہ کی۔ کون مبتدا ہے؟ آپ ترکیب کیجئے مدینہ۔ قامہ فعل اور زیدن جو اس سے پہلے وہ کہا ہے، مطلب ہوش ہی نہیں لوگ کہاں پڑھا جا رہا ہے؟ بولیے۔ زید مبتدا، قامہ فعل، ابو مضاف، مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر قامہ کی، قامہ کا فاعل، قامہ اپنے فعل اپنے فاعل سے مل کر خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسم۔ ہاں، تو زید مبتدا ہے اور مبتدا کی خبر کیا ہے؟ قام ابوہ، کیا ہے؟ اور یہ جملہ فعلیہ ہے۔ ولم یذکر الظرفیۃ لانها راجعۃ الی الفعلیۃ اذا کان الخبر جملۃ والجملۃ مستقلۃ بنفسها لا تقتضی الارتباط بغیرها۔ پھر کہتے ہیں انہوں نے ظرفیہ کو بیان نہیں کیا، ولم یذکر الظرفیہ لأنها راجعۃ الی الفعلیہ، اس لیے کہ ظرفیہ جو اصل ہے وہ کدھر لوٹ رہی ہے؟ فعلیہ کی طرف۔ اذا کان الخبر جملۃ، جب خبر جملہ ہو۔ اب یہاں سے آگے کی عبارت کا تعلق بیان کریں۔ آگے کیا پتہ ہے؟ آگے ہے فلا بد من عائد، کافیہ کی عبارت فلا بد من عائد، مطلب اگر مبتدا کی جو خبر ہے وہ پورا جملہ بن کر کے خبر ہو، کیا ہو؟ تو جملہ چونکہ مستقل ہوتا ہے، جملہ کیا ہوتا ہے؟ اس کو کسی کی ضرورت، اور خبر پابند ہوتی ہے کس کی؟ مبتدا کی۔ خبر کیا ہوتی ہے؟ پابند ہوتی ہے، جملہ کسی کا پابند نہیں ہوتا، تو دونوں میں تضاد ہو گیا۔ تو اب کیا کیا کہ اگر جملہ، اچھا سمجھئے، اگر جملہ خبر ہو، اگر جملہ مبتدا کی کیا ہو؟ خبر، تو خبر چونکہ پابند ہوتی ہے اور جملہ پابند نہیں ہوتا، اور جملے کو ہم کیا بنا رہے ہیں؟ تو اس کو پابند کرنا پڑے گا نا، کس کے؟ مبتدا کے۔ تو پابندی کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس جملے میں ایک ایسی ضمیر ہوگی جو ضمیر کا مرجع کون ہوگا؟ اور ضمیر جو ہے ہمیشہ پابند کس کے ہوتی ہے؟ مرجع کے۔ ضمیر کس کے پابند ہوتی ہے؟ سمجھ گیا بات کو؟ ذالک الکتاب فیہ ھدی للمتقین، لا ریب فیہ بولتا نا، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو فیہ میں ہا ضمیر کا مرجع کون؟
کتاب، سمجھ بات آ رہی ہے؟ اگر کتاب نہ ہو تو فیہ میں ہا ضمیر کا مرجع آئے کیا؟ نہیں آئے. تو ہا ضمیر محتاج ہے کس کا؟ مرجع کا. ہا ضمیر محتاج ہوتی ہے کس کا؟ تو مبتدا کا خبر جو ہے کس کا محتاج ہوتی ہے؟ مبتدا کی محتاج ہوتی ہے. خبر کس کا محتاج ہوتی ہے؟ اور جملہ کسی کا محتاج ہوتا ہے کیا؟ اب جملہ کو جب خبر بنائیں گے تو اس میں کچھ نہ کچھ احتیاط تو ہونی چاہیے. تو احتیاط پیدا کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا کہ اس جملے میں ایک ضمیر لائیں گے. تو وہ ضمیر کے اعتبار سے رسی میں بند جائے گا جملہ کس سے؟ مبتدا سے. تو تعلق برقرار رہے گا، بھاگ نہیں پائے گا مستقل ہو کر کے الگ. سمجھ گئے بات کو؟ ایک کھوٹا جو ہے وہاں پہ ہونا چاہیے. دیکھیے کہتے ہیں کہ وَإِذَا كَانَ الْخَبَرُ جُمْلَةً، اور جب خبر جملہ ہو وَالْجُمْلَةُ مُسْتَقِلَّةٌ بِنَفْسِهَا، اور جملہ کیا ہوتا ہے؟ مستقل بنفسی ہوتا ہے، یعنی اس کو کسی کی ضرورت لا تقتضی الارتباط بغیرها، وہ اپنے غیر سے ارتباط کا تقاضا نہیں کرتا. اور خبر کیا کرتی ہے؟ فلا بد فی الجملة الواقعة خبرا عن المبتدأ من عائد. یہ بیچ کی عبارت جو ایک اعتراض کا جواب ہے. فلا بدہ تو ضروری ہے، من عائد کیا ہونا؟ عائد کا ہونا. تو کہا کہاں ضروری ہے؟ کبھی عائد ہوتا کبھی نہیں بھی ہوتا. آپ ضروری کیوں بول رہے تھے؟ کہا اس جملے میں ضروری ہے جو جملہ مبتدا کی خبر کے طور پر مبتدا کے بعد واقع ہو. مبتدا کے بعد جو جملہ مبتدا کی کیا واقع ہو؟ خبر واقع ہو. اس جملے میں کیا ضروری ہے؟ عائد یعنی لوٹنے والی ضمیر کا ہونا ضروری. کس لیے؟ یربطها به، تاکہ وہ عائد اس جملے کو باندھ دے کس سے؟ مبتدا سے. کس سے باندھ دے؟ مبتدا سے. وذالک العائد اما ضمیر، اور وہ لوٹنے والی چیز یا تو کیا ہوگی؟ ضمیر ہی ہوگی. کما فی المثالین المذکورین، جیسے کہ او غیرہ، یا ضمیر کے علاوہ کچھ ہو. کلام، جیسے لام کا ہونا فی نعم الرجل زید میں، او وضع المظہری موضع المضمر، یا اس میں ظاہر کو اس میں ضمیر کی جگہ پر رکھ دینا. جیسے الحاقۃ ماہیہ، الحاقۃ ماہیہ کے بجائے کیا ہے؟ اصل میں عبارت کیا وہ؟ الحاقۃ ماہیہ، کیا ہے؟ اور ماہیہ اس میں ضمیر کی جگہ کیا رکھ دیا گیا؟ اس میں ظاہر کو رکھ دیا گیا. ٹھیک ہے. نعم الرجل زید میں نعمہ جو ہے، نعمہ الرجل زید، اس میں جو ہے نہیں، اس میں مبتدا کیا ہے؟ مبتدا نعمہ نہیں. افعال مقاربہ کی ترکیب کسی کو پتہ ہے؟ اب حال مد و ضم کی ترکیب دو ترکیب ہوتی ہے نا. اس ترکیب کے اعتبار سے دیکھیں گے الرجل جو ہے اس کی خبر واقع ہوگی. کیا واقع ہوگی؟ ہاں خبر. وہ مخصوص بالمدہ جو ہے زید، مخصوص بالمدہ کیا ہے؟ ترکیب نعمہ تک ہی ہوگی، نعم الرجل تک ہی ہوگی. زید کو صرف کیا بولیں گے؟ مخصوص بالمدہ. او قول الخبری تفسیرا للمبتدا، یا عائد یہ ہے کہ خبر جو ہے مبتدا کی کیا واقع ہو رہی ہو؟ تفسیر واقع. جیسے قل ہوا احد، قل ہوا احد، اور بیچ میں عبارت کیا ہے؟ اللہ. تو اللہ ہوا ضمیر کی کیا کر رہا ہے؟ تفسیر بیان کر رہا ہے. اس میں جلالت جو ہے ہوا ضمیر کی کیا کر رہا ہے؟ تفسیر بیان کر رہا ہے. تو خیر، چاہے وہ ضمیر کی شکل میں عائد ہو یا الف لام کی شکل میں عائد ہو، یا اس میں ضمیر کی جگہ اس میں ظاہر کو رکھ کر کے عائد ہو، یا پھر جو ہے تفسیر کے ذریعے سے عائد ہو. عائد کا ہونا کیا ہے؟ تاکہ اس جملے کا تعلق کس سے بنا رہے؟ مبتدا سے بنا رہے. اس کے بعد کہتے ہیں وَقَدْ يُحْذَفُ، اور کبھی کبھی کیا کر دیا جاتا ہے اس ضمیر عائد کو، حالانکہ عائد تھا کس لیے؟ ربط کے لیے. اب ربط کو جب حذف کر دے گا تب تو جملہ آزاد ہو جائے گا. تو کہا نہیں، پھر بھی آزاد نہیں ہوگا، کیونکہ حذف کب کیا جائے گا؟ جب قرینہ ہو. تو قرینے سے بندہ رہے گا، قرینے کی وجہ سے کیا رہے گا؟ وہ بندہ رہے گا. کہتے ہیں وَقَدْ يُحْذَفُ الْعَائِدُ، اور عائد کو کبھی حذف کیا جاتا ہے. اِذَا كَانَ ضَمِيرًا،
جبکہ عائد کیا ہو؟ ضمیر ہو۔ کس لیے حذف کیا جاتا ہے؟ لقیام قرینۃ، قرینہ پائے جانے کی وجہ سے کہ یہی مراد ہے، اس کے علاوہ کچھ مراد نہیں۔ جیسے البر القر بستین درہما والسمن منوان بدرہم، اے المنوان بدرہم اے القر منہ ومنوان منہ۔ کیا ہے یہ؟ خرید و فروخت کے وقت لوگ چلاتے ہیں القر البر القر بستین درہما۔ گیہوں جب بیچنے والا بیچتا ہے عربی تو بولتا ہے کہ گیہوں ایک کر 60 درہم میں، گیہوں ایک کر 60 درہم میں۔ تو پہلے بولتا البر، میں گیہوں بیچ رہا ہوں، گیہوں، اور ایک کر جو بول رہا ہے ایک وزن کا نام ہے۔ جیسے آپ کوئی بولے گیہوں 2 من 60 درہم میں، تو 2 من کس کا؟ گیہوں کا ہی نا، اس کے علاوہ وہاں پہ کچھ بھی بیچ نہیں رہا ہے۔ جیسے بولتے 2 روپے کلو، 2 روپے کلو، تو کیا 2 روپے کلو؟ جو بیچ رہا وہی نا، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو ایسے ہی اصل عبارت البر القر منہ، القر منہ، گیہوں میں سے جو ایک کر ہوگا وہ کتنے کا ہوگا؟ 60 درہم کا۔ تو منہ میں ہا ضمیر کو حذف کر دیا، من کو حذف کر دیا۔ کس لیے حذف کر دیا؟ وہاں وقت کم رہتا ہے۔ تفصیل سے اگر بولیں گے کہ حضرات مائک پہ آلو بیچنے والے کا حضرات توجہ فرمائیں، کلمنا مارکیٹ سے لایا گیا 5 روپے کلو والا آلو، میں آج سے آپ کے سامنے 6 روپے کلو میں بیچ رہا ہوں۔ یہی وہ آلو ہے جس کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ اتنی تفصیل سے بیان کرے گا کیا ہوگا؟ لوگ بولیں پاگل ہو گیا، وہ سیدھا 6 روپے کلو 6 روپے کلو ہے کہ نہیں، ایسا بولنا چالو کرے گا۔ ایسے یہاں پہ قلیل وقت ہونے کی وجہ سے، اور چونکہ ہر آدمی سمجھ رہا ہے کہ کس کا کر؟ گیہوں کا کر۔ ایسے منو ایک وزن ہوتا ہے، کیا وزن ہوتا ہے؟ من نہیں، ایک من ہم 40 کلو کو بولتے ہیں نا، منو ایک وزن ہے عربی زبان میں، منو، ہاں اس کا تسنیہ منوان ہے۔ کیا ہے؟ تو کہا گھی 2 منو 1 درہم میں، 2 منو 1 درہم میں، کیا بولے؟ تو وقت کم رہتا ہے کیا؟ 45 میں